السلام علیکم جی بیٹھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب خاموشی اختیار فرمائیں اور پروگرام یہ مختصر ہے. رانا صاحب کی آمد سے پہلے تمام دوستوں نے گفتگو فرما لی ہے. اب صرف میں کچھ تائیدی جملے اور ویلکم خوش آمدید کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد رانا صاحب گفتگو فرمائیں گے. اس کے بعد دعا ہوگی. تو خاموشی اختیار کریں اور یہ دروازہ بھی بند کر دیں یہ والا اور خاموشی اختیار کریں. سب سے پہلے مرکزی علماء کونسل پاکستان کے ہیڈ آفس میں آمد پر محترم المقام جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو، جو کہ صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ این پنجاب کے، سابقہ وزیر ہیں وزارت داخلہ کے اور فیصل آباد کی عزت ہیں، شان ہیں اور ان کی خدمات ملک و ملت کے لیے اور شہر کے لیے کسی سے مخفی نہیں ہے. ان کو فیصل آباد ختم نبوت اسلامک ریسرچ سینٹر آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے اپنی طرف سے مرکزی علماء کونسل پاکستان کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے ساتھ محترم المقام جناب اکرم انصاری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. محترم جناب نواز ملک صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. محترم عبدالرزاق ملک صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. برادر مکرم جناب حافظ محمد امجد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی آمد سے قبل ہمارے قلعہ دیدار سنگھ سے نائب صدر مولانا مظفر حبیب بٹو صاحب نے وہاں پر مسلم لیگ این کے جو امیدوار ہیں ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. چیچا وطنی سے مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب نے، جو چیچا وطنی این اے اور صوبائی کا حلقے ہیں، ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. بورے والا سے محترم ابو سفیان صاحب نے، بورا والا میں جو ایم این اے نذیر ارائیں صاحب ہیں، روگر صاحب ایم پی اے کے حلقے پہ ہیں، ان کی تائید کا اعلان کیا. ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل علامہ شاہ نواز فاروقی صاحب گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں. گجرانوالہ میں انہوں نے جامعہ فاروقیہ میں کل ہی جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو انہوں نے محترم خرم دستگیر خان صاحب کو اور پورے پینل کو اپنے ادارے میں دعوت دے کے تائیدی پروگرام وہاں پر منعقد کیا. فیصل آباد میں ڈویژن کے صدر مولانا عابد فاروقی صاحب آپ کے حلقہ میں 100 میں ہیں اور انہوں نے وہاں پر الحمدللہ رابطے بھی شروع کیے ہیں اور ایک ورک کیا ہے، علماء کی ایک فہرست مرتب کی ہے جو آپ کے سیکرٹری صاحب کو اور حافظ امجد صاحب سے یہ شیئر کرتے ہیں. اور اسی طرح رانا شہریار صاحب کے حلقہ سے مولانا اعظم فاروق صاحب نے 100 علماء اور مشائخ کو صبح شہریار صاحب کے ہاں ناشتے پہ جمع کر کے ان کی تائید آج صبح 10-11 بجے پروگرام میں کی ہے. اور اسی طرح سٹی کے ہمارے صدر مولانا نعیم طلح صاحب نے حاجی اکرم انصاری صاحب اور عبدالرزاق ملک صاحب ان کی تائید اور حمایت کا یہاں پہ آپ کی آمد سے پہلے اعلان کیا ہے. تو محترم رانا صاحب، یہ مرکز ہے توحید و سنت کا، جس کا سنگ بنیاد امام کعبہ الشیخ عبداللہ ابن سبیل رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا. اور اس ملک میں اگر سیاست کا آغاز مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا تھا تو اس جگہ سے کیا تھا. نوابزادہ نصر اللہ صاحب، ولی خان، شورش کشمیری، مصطفیٰ خان جتوئی، یہ سب لوگ والد صاحب کے زمانے میں یہاں تشریف لایا کرتے تھے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہاں تشریف لایا کرتے تھے. مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے. اور اسی طرح میرے والد کے میاں محمد شریف صاحب کے ساتھ ایک درینہ تعلقات تھے.
डॉक्टर इसरार साहब के, मेरे वालिद मोहतरम मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह के, और जामिया अशरफिया के बानी मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी साहब के, वो न्याज़मंदी उनकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रही। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी गमी खुशी हुई मियाँ साहब के यहाँ, तो उसमें मैं ज़ाती तौर पर रायवेंड फार्म में जाके उसमें शरीक होता रहा। और जब वो जिला वतनी सऊदी अरब में काट रहे थे, तो जद्दा में भी बाज़ाब्ता जाकर शेख सईद अनायतुल्लाह साहब और हमने इकट्ठे मियाँ साहब से मुलाकात की। और गुज़श्ता साल लंदन में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बाज़ाब्ता मैंने मुलाकात की। ज़ुहर की नमाज मेरे पीछे उन्होंने अदा की। तो जब मैं जाने लगा तो फरमाने लगे कि असर का वक्त भी करीब है, अभी आप बैठे कॉफ़ी पिए, मुझे फैसलाबाद के हालात बताएं, मोटरवे के हालात बताएं, शहर के हालात बताएं। वो बताने लग गया तो फरमाने लगे कि अभी रुक जाएं, असर की नमाज भी आप पढ़ा के जाएं। तो ज़ोहर और असर की नमाज इसाक डार साहब ने, मियाँ साहब ने मेरे पीछे वहाँ पे अदा की, और बड़ी तफसीली उनके साथ मोहब्बत और न्याज़बंदी है। मरकज़ी उलमा कौंसिल का हेड ऑफिस यहाँ पर भी है, लाहौर में भी है। गुज़श्ता हफ्ते हमने सरदार अय्याज सादिक साहब को अपने दफ्तर में पूरे पैनल को बुलाकर दावत दी और उनकी हमने वहाँ पे तईद की है। और आज हमारे मरकज़ी रहनुमा मौजूद हैं, सूबाई रहनुमा मौजूद हैं, डिवीज़न के सदर मौजूद हैं, सिटी के सदर मौजूद हैं, ज़िले के सदर मौजूद हैं। इन उलमा की मौजूदगी में मरकज़ी उलमा कौंसिल पाकिस्तान की तरफ से मुस्लिम लीग नवाज की पूरे मुल्क में और यहाँ फैसलाबाद डिवीज़न में आपकी और हाजी अकरम अंसारी साहब की और मोहतरम अब्दुल रज़ाक साहब की हम मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ राजा रियाज साहब के हल्का में भी उलमा मुतहर्रक हैं और तमाम हल्कों में उलमा मुतहर्रक हैं। और एक समुद्री से हमारे मोहतरम आमिर अशरफ साहब जो कि तहसील समुद्री के सदर हैं और PP 105 में वहाँ आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो आज हम ऐलान करते हैं। और वो अभी ऐलान करते हैं कि रो काशिफ रहीम साहब के हक में वो दस्तबरदार होते हैं। आप चूँकि तशरीफ लाए हैं तो हमने इनको हुक्म किया है कि हमने मुस्लिम लीग एम को कामयाब करना है, तो आप गैर मशरूत उनके हक में ऐलान फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आमिर अशरफ, मेरा हल्का NA 98 समुद्री है, जहाँ पर हम पहले से ही कायदे मोहतरम और जमाती पॉलिसी पर चौधरी शाहबाज बाबर साहब की मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर चुके हैं। PP 105 का जो हल्का है, जिससे मैं खुद मरकज़ी उलमा कौंसिल की नुमाइंदगी करते हुए आज़ाद उम्मीदवार हूँ, और मैं आज क़यादत की पॉलिसी और कायदे मोहतरम के हुक्म पर और मुशावरत से मुकामी उलमा किराम की ताईद और हिमायत के साथ मुस्लिम लीग नून की भरपूर हिमायत का ऐलान करता हूँ और अपनी सीट से दस्तबरदार होता हूँ। माशाअल्लाह। तो अब मैं राणा साहब को दावत देने से पहले 2-3 बातें, एक तो नमूस रिसालत, खत्म नबूवत, नमूस सहाबा व अहले बैत, ये बड़े ही नाजुक मसाइल हैं। कौमी असम्बली में अक्सर इन मौज़ूआत पर कभी न कभी कोई न कोई मसला खड़ा हो जाता है। पहले भी आप हजरात नमूस रिसालत, खत्म नबूवत, नमूस सहाबा व अहले बैत के मसले पे मुस्लिम लीग एन ने अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिया है, मगर अब भी हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, अल्लाह ताला आपको पंजाब असम्बली में मौका दे, आपकी पार्टी को हुकूमत दे पंजाब में, अल्लाह ताला आपको मरकज़ में हुकूमत दे, अल्लाह ताला कामयाबी दे। तो वहाँ पर नमूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा व अहले बैत, ये जो बिल या जो भी इस पे कोई मसला जब भी दरपेश हो और बातिल कुव्वतों की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आए अमेंडमेंट की, तो उसमें पहले भी आपने और आपकी क़यादत ने साथ दिया है। अब भी हम आपसे यही तवक्को रखते हैं कि वहाँ आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत की चौकीदारी भी करेंगे और पहरेदारी भी करेंगे। और इसके अलावा हम एक दीनी मदारस का मसला कि मदारस 1860 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है पूरे पाकिस्तान में, और मौजूदा हुकूमत जो गुजरी है PDM की मुज़ाकरात हो चुके हैं, 80% मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं कि अब ये मदारस वज़ारत तालीम के साथ मुंसलिक हो जाएंगे।
پہلے 1860 ایکٹ میں رجسٹرڈ تھے اور اب یہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ وفاق المدارس کے آپ کے ساتھ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات آخر میں بالکل اینڈ پہ پہنچ چکے تھے، اللہ رب العزت آپ کو دوبارہ موقع دے تو اس کو فائنل کر کے اسمبلی میں لا کر مدارس کے لیے بھی ایک اچھی سہولت رجسٹریشن کی آسان پیدا کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز پورے ملک کے علماء مشائخ آپ کے ساتھ ہیں، تو میں آپ کو ختم نبوت اسلامک سینٹر آمد پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے اب آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم المقام جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب، صدر پاکستان مسلم لیگ نواز پنجاب اور سابقہ وزیر داخلہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مرکزی علماء کونسل کی صوبائی اور مرکزی قیادت جو یہاں پہ موجود ہے، چیئرمین ذہاب محمود قاسمی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ نے باضابطہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پہ، اس حمایت پہ آپ عمل پیرا ہیں، اور کیونکہ یہ آپ کا مرکزی آفس اس حلقے میں موجود ہے جس حلقے سے مسلم لیگ نون کی طرف سے جناب محمد اکرم انصاری صاحب اور محمد رزاق ملک صاحب ہمارے امیدواران ہیں، تو اس موقع پہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں بھی آپ کی اس مجلس میں، جہاں پہ آپ اس حلقے کے نمائندوں کو ساتھ بٹھا کے آپ اعلان کرنے والے ہیں، تو میں بھی اس میں اپنی حاضری کو انشور کروں۔ میں مرکزی علماء کونسل کی صوبائی مرکزی قیادت کا اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے اور اپنے قائدین کی طرف سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جس دینی فرض مشن کے اوپر وہ عمل پیرا ہیں، جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ایمان کا حصہ ہے، ہم بالکل اسی طرح سے تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت اور شان صحابہ کرام کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں، کوشاں رہیں گے، اور اس میں اگر کسی وقت دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ہم سے کہیں کوئی کوتاہی ہو تو یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کریں، ہمیں الرٹ کریں۔ ہم نے کبھی بھی اس بات کا جو ہے وہ برا نہیں منایا، بلکہ ہمیشہ آپ کی ایسی بات کو جو ہے وہ ہمیشہ ویلکم کا ہے۔ تو میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے یہ بڑا بروقت جو ہے یہ حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس سے یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی کامیابی کو حاصل کرنے میں جو ہے وہ بڑی مدد ملے گی۔ آپ کی حمایت جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے، اور اب میں اس مرحلے پہ تو یہی کہہ سکوں گا کہ یہ دیر آئے درست آئے نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ ہم کو 1 مہینہ 15 دن پہلے کرتے تو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تھوڑا آسانی رہتی۔ اب ابھی 2 دن اس میں ہیں، تو ان 2 دنوں میں 1 ماہ کا کام جو ہے وہ ہمیں اب کرنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے آپ دن رات ایک کریں گے اور اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں گے ہر اس فرد تک جو آپ کے اس پیغام کی بنیاد پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے پہ آمادہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ صرف پاکستان مسلم لیگ نون نہیں، بلکہ یہ آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ 2017-18 میں پاکستان دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ پہ قابو پانے کے بعد
اس ٹریک پہ کھڑا تھا جس پہ چل کے وہ ترقی خوشحالی کی منزل کو پا سکتا تھا، اور اگر اگلے 2-3 سال مل جاتے تو یقیناً ہم اس خواب کو جو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بناتے وقت دیکھا تھا، ایک خوشحال ملک کا، ایک ایسے ملک کا کہ جس میں ہر کوئی جو ہے وہ باعزت طریقے سے اور اپنے مذہبی عقائد کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے اپنی زندگی گزار سکے، وہ خواب پورا ہوتا۔ لیکن بہرحال ایک سازش کے تحت جو ہے دوبارہ پاکستان کو جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلا گیا۔ اس وقت حالات جو تھے وہ آج سے بڑی مختلف بات ہے۔ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 107-8 روپے کا تھا، پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، چینی پچھلے 10 سال سے 50 روپے کلو تھی۔ عام آدمی، غریب آدمی، مزدور آدمی جو ہے وہ باعزت طریقے سے اپنا گزارا جو ہے وہ کر رہا تھا۔ لیکن آج مہنگائی نے پورے ملک کو جکڑا ہوا ہے۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب یہی ہیں کہ مہنگائی ہے اور عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہے، عام آدمی کی جو ہے وہ مشکلات ہیں۔ یہ مہنگائی اگر کنٹرول ہو جائے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور پاکستان آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا کلا کما ہو چکا ہے، خاتمہ ہو چکا ہے، وہ دوبارہ آ نہیں سکی، باوجود اس کے کہ پچھلے 4-5 سال جو ہے وہ دوبارہ غلط پالیسیوں کے اوپر گامزن رہا گیا۔ تو اب پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں قوم سے یہ عہد کیا ہے، قوم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتبار کریں، ہم انشاءاللہ تعالی مہنگائی کے اس عذاب کو اس ملک سے ٹالیں گے انشاءاللہ۔ اور یقین اس لیے کریں ہم پہ کہ ہم نے اس سے پہلے کر کے دکھایا ہے۔ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ بھی ایسا ہی عذاب تھا، بلکہ اس سے بڑھ کے تھا۔ مہنگائی بہت بڑا عذاب ہے، لیکن یہ دہشت گردی سے بڑھ کے نہیں ہے، یہ لوڈ شیڈنگ سے بھی بڑھ کے نہیں ہے، لیکن ان پہ ہم نے قابو پایا عوام کی تائید سے۔ انشاءاللہ تعالی مہنگائی کے اس عذاب کو بھی قوم سے، ملک سے جو ہے وہ ٹالیں گے اور ملک کو دوبارہ اسی ٹریک پہ لے کے آئیں گے جہاں پہ وہ 17-18 میں تھا، تاکہ وہ آگے بڑھے اور ترقی خوشحالی کی منزل جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکے۔ تو اس نیک مقصد کے لیے آپ علماء کرام کی کاوش، آپ کا ساتھ، آپ کی دعا جو ہے جب ہمارے شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون مرکز میں اور صوبے میں جو ہے وہ انشاءاللہ حکومت بنائے گی اور ترقی کا سفر جو ہے وہ اس کو دوبارہ شروع کرے گی۔ تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ میں دوبارہ مرکزی علماء کونسل کے قائدین جو ذمہ داران یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اگلے جو 2-3 روز ہیں اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور ہماری کامیابی میں جو ہے اپنا جو ہے وہ بھرپور حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، ابھی اسی ماہ میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور فوڈ گیس کی قیمت جو لوگوں کو 4-5 ایک سال پہلے 300-700 بل آتے تھے، آج کل 15,000-20,000 کے فوڈ گیس کے بل آ رہے ہیں۔ کیا آپ کی پارٹی کی قیادت جو منصوبہ پیش کیا ہے اس میں کیا طریقہ کار ہوگا اور کیسے آپ 2013 کی طرح ٹریک پر لے جائیں گے؟ دیکھیں یہ طریقہ کار بڑا سادہ ہے۔ اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، جو معاہدہ ہم نے نہیں کیا، جس نے کیا ہے آپ کو پتہ ہے، یہ نمونہ جو اس ملک کے اوپر مسلط ہوا اور جس نے 4 سال اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا، یہ معاہدہ جو ہے یہ اسی نے کیا۔ اس معاہدے میں یہ باقاعدہ درج ہے کہ آپ تمام سبسڈیز جو ہے وہ ختم کریں گے اور گورنمنٹ سبسڈی نہیں دے سکتی۔ اگر گورنمنٹ سبسڈی نہیں دے گی تو پھر آپ گیس، بجلی کے بل اور پیٹرول کی قیمتوں کو نیچے کیسے لائیں گے؟ اور اگر وہ نیچے نہیں آئیں گی تو مہنگائی جو ہے وہ اس کو آپ کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟
جون میں جو ہے یہ IMF کا معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو استقامت دے، ہم دوبارہ جو ہے وہ IMF کے جال میں نہ پھنسیں، اور یقیناً گورنمنٹ کو ان چیزوں میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اگر ہم نے پیٹرولیم کی، گیس کی، بجلی کی قیمتوں کو اس سطح پہ لانا ہے کہ عام آدمی ان کو برداشت کر سکے، تو سبسڈی دیے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس پالیسی ہے ہماری، اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشنز ہوئی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی 8 فروری کے بعد جیسے ہی گورنمنٹ فارمیشن شروع ہوگی، ایک اسٹرکچرل جو ہے وہ طریقہ کار طے کر کے باقاعدہ عوام کے سامنے رکھیں گے، اور ہر قیمت پہ اس مہنگائی کے عذاب کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کنٹرول کریں گے تاکہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو. دیکھیں جی، سانحہ 9 مئی جو ہے یہ واقعی سانحہ ہے کہ ایک گمراہ ٹولہ جو ہے وہ اس دن ریاست کے اوپر چڑھ دوڑا. انہوں نے دفاعی ادارے کے اوپر وہ حملہ آور ہوئے، اور یہ کتنے ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ وہ آفیسر جو لاہور سے سیالکوٹ تک ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے بارڈر کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کے گھر کے اوپر میں داخل ہو گئے. وہاں پہ انہوں نے لوٹ مار کی، آگ لگا دی، وردی کو جو ہے وہ چھڑی پہ لہراتے رہے، اور انڈیا کی جو ہے وہ کلیجے میں ٹھنڈک ڈالتے رہے. انڈیا نے ان ویڈیوز کو پوری دنیا میں پھیلایا، پاکستان کو بدنام کیا. شہداء کی یادگاروں پہ جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے جو ہے وہ قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو اس لیے یتیم چھوڑا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری آغوش میں پلے، ان کی یادگاروں کے اوپر ڈنڈے برساتے رہے، جوتے مارتے رہے. تو ایسے لوگ، ایسے بے شرم اور بے حیا لوگ جنہیں کوئی جو ہے وہ نہ جو ہے وہ شرم ہے نہ کوئی حیا ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی معافی کے مستحق نہیں ہو سکتے، اور کوئی ریاست معاف کر بھی نہیں سکتی. اور جو ریاست معاف کرے وہ پھر باقی نہیں رہ سکتی، وہ ریاست چل نہیں سکتی. اس لیے 9 مئی کے واقعات میں اگر کوئی بے گناہ ہے تو اسے انصاف ملنا چاہیے، اور جن لوگوں نے 9 مئی بپا کیا ہے انہیں قرار واقعی ان کے جرم کی سزا ملنی چاہیے. آج چونکہ 5 فروری ہے تو اس ہاؤس کی طرف سے، سب کی طرف سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ان کی مالی، اخلاقی، سفارتی جو بھی تائید ہے وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ نواز تو الحمدللہ خود 90 میں میاں صاحب نے اعلان کیا تھا، قاضی حسین احمد صاحب نے، کہ 5 فروری کو پاکستان میں کشمیریوں کے حق میں ہڑتال ہونی چاہیے، تائید ہونی چاہیے. تو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں اپنے خود ارادیت ان کو دیا جائے. اور جس طرح فلسطین میں اسرائیلی جارحیت ہو رہی ہے، اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان کی حکومت کی جارحیت ہو رہی ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور اس موقع پر مرکزی علماء کونسل کی طرف سے بھی اور مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے بھی ہم کشمیریوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو آخر میں دعا سے پہلے صاحبزادہ پیر جی خالد محمود قاسمی صاحب کی طرف سے، مرکزی اور صوبائی قیادت کی طرف سے تحریک تحفظ ختم نبوت اور مولانا محمد ضیاء القاسمی کتاب رانا صاحب کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. یا الہ العالمین، 8 فروری کو پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ کی تمام قیادت کو کامیابی عطا فرما. بالخصوص فیصل آباد سے رانا صاحب کو بھی
حاجی اکرم انصاری صاحب کو بھی، بھائی عبد الرزاق صاحب کو بھی، اور ان کی ٹیم کے پارٹی کے جتنے بھی امیدواران کھڑے ہیں، یا اللہ سب کو فتح عطا فرما، عزت عطا فرما، ملک و ملت کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما۔ یا اللہ آج 5 فروری ہے، ہم سب اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ یا اللہ خزانہ غیب سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کے اندر امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما۔ بالخصوص افواج پاکستان جہاں جہاں بھی پہرا دے رہے ہیں بارڈروں پہ، یا اللہ سیکورٹی فورسز کے ادارے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان سب کے جو شہید ہوئے ان کی قبروں کو منور فرما، جو زخمی ان کو صحت عطا فرما، جو پہرا دے رہے ان کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی اللہ حفاظت فرما۔ 8 فروری کو ووٹ کے دن، الیکشن کے دن، یا اللہ امن عطا فرما، استحکام عطا فرما، اور ہمارے تمام عوام کو اچھے طریقے سے احسن انداز سے اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کر کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بہت شکریہ، ابھی 1:45 بجے نماز ہے۔ یہ راستہ بڑھائیے